کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا نوٹ ہے میری نگاہ میں. کیوں کہ اس انسان کا جذبہ دیکھیے. ہو سکتا ہے اس کے پاس 1 ہی روپیہ ہو لیکن اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ان بچوں کی محبت میں. ایک بار ماشاءاللہ کہہ کے جتنے کھلے پیسے آپ کی جیب میں نا اس کے پاس آ جانا چاہیے. 1 کے نوٹ کے پاس یہ رکھا ہے انتظار کر رہا ہے, جلدی سے بھیج دیجئے گا. سارے کھلے پیسے ان بچوں کے لیے, بہت اپنے بچوں کو جیسے دیتے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی ان کے لیے کافی پیسے دیے ہیں, اللہ کے فضل ہے کرم ہے. اور مودی جی ملنا چاہتے ہیں. میں اپنے ان اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مودی جی کے آنے سے پہلے جو ترتیب ہے اس کو آپ یہاں بڑھائیں. اور ماشاءاللہ پیسے آ گئے اور مجھے اپنا پیغام بھی آپ تک پہنچانا ہے. یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب چاروں طرف سے بارش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. اب یہ پیسے آتے رہے, میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں. اور وہ بات یہ ہے کہ بہت حساس موضوع ہے, بہت سنجیدگی کا موضوع ہے. ہمارے مسلمان نوجوان موبائل کی وبا میں بہہ کر کیا کر بیٹھتے ہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. چھوٹے یتیم بچے ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی نادانی کی وجہ سے آپ سیدھے ہی اپنی بیوی کو, اپنی شریک حیات کو, اپنی محبوبہ کو طلاق دے دیتے ہیں. خدا را اس عادت کو بھول جائیے. طلاق تو ایک مسئلے کا حل ہے اور اس کی اجازت جب ہے جب انسان کے پاس کوئی اور طریقہ بچا ہی نہ ہو. اس لیے میرے بھائی آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں, میں نے کوشش کی جب میں لکھ رہا تھا یہ ڈرامہ, یہ کوشش کر رہا تھا کہ ایک لفظ وہ لکھوں جو آپ کے سینے تک چبھے, آپ کو مجبور کرے سوچنے اور سمجھنے کے لیے. میرے ان بچوں نے پوری کوشش کی ہے اپنی بات آپ تک پہنچانے کی. میں اپنے استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ٹریپل ٹراک پہ جو ڈرامہ ہے اس کو پیش کرنے کے لیے بچوں کو اسٹیج پر بھیجیں تاکہ ہم صحیح وقت پر اپنا یہ پروگرام پیش کر سکیں. اور پھر سے ایک بات میں سب کا شکریہ کہتا ہوں کہ میرے اسٹیج کی جو سامنے کی جگہ ہے یہ کھلے پیسوں سے پوری بھر گئی ہے. اللہ تعالیٰ جس نے دیے اس کو بھی قبول فرمائے, جس نے نہیں دیے اس کو بھی قبول فرمائے, اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی قبول فرمائے. اور ابھی آئی رہے ماشاءاللہ, آتے رہے, دیتے رہے. اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. آپ کی محبتوں کو ہزار سلام. یہ بچے آپ کے ہیں, میرے ہیں, ہمارے ہیں, قوم کے ہیں, کسی اور کے نہیں ہیں, لیکن ان کی محنت کو سلام کیجئے. ماشاءاللہ قدردان ہے. اسی بیچ میں یہ ڈرامہ پیش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ موبائل کا استعمال اس زمانے میں مثبت کاموں کے لیے, دین کے کاموں کے لیے کریں, اور خدا کے واسطے موبائل کو اپنی بہن بیٹیوں کے ہاتھوں سے بچائیے. میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے, اس کو ضرورت کے لیے استعمال کریں. موبائل کو اتنی اجازت مت دیجئے کہ اس میں آپ بچوں کو فلمیں دکھا رہے ہیں یا آپ خود گانے سن رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑی بے دینی کی بات ہے. اس سے گھروں میں تباہیاں آتی ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں, جوانوں کی جوانیاں اجڑ جاتی ہیں, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, مار شروع ہو جاتی ہے. اور دیکھتے ہیں مودی جی پدھار رہے ہیں آپ کے اس چمن میں. متعین وکیل سے اپنا مدعا ماد علیہ پیش کرنے کی مانگ کرتی ہے. آرڈر. ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. جیسا کہ مسلم سماج میں عورتوں کو ایک ہوس پورا کرنے کا آلہ سمجھا جاتا ہے, اور جب مرد حضرات کا من بھر جاتا ہے تو آنن فانن 3 طلاق دے کر اسے گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے. کہیں اس عورت کے بچے بلکتے اور سسکتے رہ جاتے ہیں تو کہیں اس عورت کو اپنی بقیہ زندگی کی ایک گھڑی اور خون کی گھونٹ پی پی کر جینے پر مجبور ہو جاتی ہے. میرا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ 3 طلاق پر مکمل پابندی لگائے جائے اور ایسا قانون بنایا جائے جس میں 3 طلاق دینے والے شوہر کو سخت سے سخت سزا دی جائے. فریق مخالف اپنا موقف بیان کرے. طاقت تمہاری اور خدا ہمارا ہے. طاقت تمہاری اور خدا ہمارا ہے. فرش پر نہ اتراؤ, آئینے ہمارا ہے.
یور آنر طلاق کا مسئلہ مسلم پرسنل لا کے تحت آتا ہے اور 3 طلاق کے بارے میں قانون شریعت بڑی دور اندیشی اور فطرت کے اصولوں کے مطابق تمام مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے اور کسی بھی عورت پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو اس کی ضمانت دیتا ہے اور حکومت وقت کے وکیل صاحب کی غلط فہمی کی مخالفت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ باوقار عدالت سے اپیل کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا میں کوئی مداخلت نہ کی جائے اور حکومت وقت کو اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کا اختیار نہ دیا جائے۔ 3 طلاق کے مسئلے پر فریقین کے دلائل اور بحث کی سنوائی کے بعد کارروائی یہیں پر مکمل کی جاتی ہے۔ آرڈر آرڈر آرڈر۔ سب سے پہلے اپوزیشن پارٹی کو بحث کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس طلاق ثلاثہ بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے کیونکہ اس بل کے سلسلے میں صاحب معاملہ اور مسلم علماء سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے۔ میں غلام نبی آزاد کانگریس، شکریہ۔ اسدالدین اویسی اپنی رائے پیش کریں۔ سپریم کورٹ نے پہلے 3 طلاق کو بے اثر کر دیا ہے تو سرکار 3 طلاق کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے کر اس کی قانونی حیثیت کو کیسے مان سکتی ہے؟ 3 طلاق دینے والوں کی سزا کی کیا سطح ہے؟ پاگل پاگل پاگل۔ دیکھو مسٹر اسپیکر صاحب، یہ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ خاموش، کارروائی چلنے دیجیے۔ دیکھو مسٹر اسپیکر صاحب، یہ قانون کمی اور خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پاگل پاگل پاگل۔ دیکھو مسٹر اسپیکر صاحب، انہوں نے مجھے دوبارہ پاگل کہا۔ خاموش، کارروائی چلنے دیجیے۔ طلاق دینے والے کو بچوں اور گھر بار کا کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے سزا پوری ہونے کے بعد اس جوڑے کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ آیا یہ میاں بیوی بن کر رہیں گے یا نہیں؟ اس لیے میں اس بل کی پرزور مخالفت کرتا ہوں۔ میں اسدالدین اویسی، آل انڈیا اتحاد المسلمین۔ زید RJD۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت 3 طلاق کے خلاف کوئی قانون نہ بنائے اور اگر حکومت کو قانون بنانے کی ضد ہے تو اس بل پر نظر ثانی کیجئے، اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے۔ میں سید RJD، شکریہ۔ RS بسواس RDF اپنی رائے پیش کریں۔ قانون سازوں کو یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ اس ملک میں جسٹس رپورٹ کے مطابق 25 لاکھ ہندت عورتیں ہیں جنہیں 7 پھیروں کے ساتھ ان کے شوہروں نے چھوڑ دیا ہے اور بدحال کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی زندگی گزارنے کا کوئی نظم ہونا چاہیے کیونکہ ان کے شوہروں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی خطاوار ہے، ان کے لیے بھی سزا ہونی چاہیے۔ میں RS بسواس RDF، شکریہ۔ وزیر قانون جاہل مطلق صاحب اپنی رائے پیش کریں۔ یہ طلاق ثلاثہ بل نہیں کسی مذہب کا ہے اور نہ ہی عبادتوں کا مسودہ ہے، بلکہ یہ قانون مسلم عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے ہے کیونکہ سپریم کورٹ 3 طلاق کو غیر دستور قرار دے چکا ہے۔ اس لیے قانون پاس ہونا چاہیے تاکہ مسلم عورتوں کے ساتھ ہو رہے ظلم و ستم کو روکا جائے۔ میں وزیر قانون جاہل مطلق یہ یقین رکھتا ہوں، شکریہ۔ اس بل کو پاس ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس بل کی حمایت کرنے والے ہاتھ اٹھا کر حمایت کریں۔ میں اس قانون کی حمایت کرتا ہوں۔ ہم اس قانون کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ میں سے اکثر اس قانون کو پاس کرنے کے لیے حمایت حاصل ہے، اس لیے یہ قانون پاس کیا جاتا ہے۔ The motion is adopted and the bill passed۔ اسی کے ساتھ اس دن کارروائی مکمل کی جاتی ہے۔ معاف کیجئے گا، بیچ کی ایک کڑی ہم یہاں بوندیں گر رہی ہیں، اس لیے ایک سین آپ کو نہیں دکھا پائیں گے۔ اخیر کا جو سین ہے ہم وہ ضرور دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ موسم کی وجہ سے کوئی افراتفری ہو۔ ابھی اس کے بعد دستار فضیلت ہے، دعا ہوگی، انشاءاللہ پھر کھانے کا نظم ہوگا سکون سے۔ جی تو یہ فرمائش ہے جو اگلا ترتیب وار آتے رہیے، جو جیسے آپ کی تیاری ہے اسی حساب سے بھیجیے، ترتیب وار بھیج دیجیے گا۔ یہ فرمائش ہے ہمارے مہمانوں کی۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا صاحب، آپ حضرات سے میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، ضرور پوچھیے۔ طلاق بدعت کی حقیقت کیا ہے؟ طلاق بدعت کو سمجھنے کے لیے طلاق کی قسموں کو سمجھنا ہوگا۔ واقعی ہمارے خیال سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت۔ طلاق احسن وہ یہ ہے کہ عورت کو پاکی کی حالت میں دی گئی ایک طلاق
جو عدم رجوع کی صورت میں بائن بن جاتی ہے۔ اس صورت میں میاں بیوی کو سوچنے سمجھنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے ایک ساتھ رہنا چاہیں تو اس صورت میں رجوع کریں اور ایک دوسرے کو اپنا لیں، ورنہ تو ایک طرح کی طلاق بائن ہوگی اور میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ دوسری قسم کا نام طلاق حسن، اور طلاق حسن یہ ہے کہ شوہر نے 3 طلاق دی، یعنی پہلی پاکی میں پہلی طلاق اور دوسری پاکی میں دوسری طلاق اور تیسری پاکی میں تیسری طلاق۔ اس صورت میں بھی رشتہ نبھاؤ کا موقع ملتا ہے۔ تیسری قسم کا نام بدعت، اور بدعت یہ ہے کہ شوہر نے ٹھہر کے طلاق دی یا 3 طلاق ایک ساتھ دی۔ یہ طریقہ طلاق شریعت میں ممنوع ہے، لیکن اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میاں بیوی کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی قسم کو سپریم کورٹ نے کالعدم کہا ہے، اور موجودہ حکومت اس طرح بدعت پر روک لگانے کے لیے طلاق ثلاثہ بل دلانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ یہ شریعت اور مسلم پرسنل لاء میں مداخلت ہے۔ حضرت مولانا صاحب کیا ہے؟ طلاق ایک مسئلہ کا حل ہے، نہ کہ پرابلم، لیکن مسلمانوں کی ظاہرت میں اسے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا ہے۔ طلاق کا مطلب صرف 3 طلاق نہیں ہے، لیکن لوگ کم علمی کی وجہ سے سیدھے 3 طلاق دے دیتے ہیں، پھر سے میاں بیوی دونوں کو بڑے برے وقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب موجودہ حالات میں مسلمانوں کو طلاق کے متعلق کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ حالات میں طلاق اور حلالہ سے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کی درست تشریح کی جائے، اور مسلم شوہروں کو طلاق دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی عالم دین کے مشورے سے صرف کسی مجبوری کی حالت میں قدم اٹھانا چاہیے۔ حضرت مولانا صاحب آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ شریعت میں مداخلت بند کرو بند کرو، شریعت میں مداخلت بند کرو بند کرو، مسلم پرسنل لاء میں چھیڑ چھاڑ بند کرو بند کرو، مسلم پرسنل لاء میں چھیڑ چھاڑ بند کرو بند کرو۔ 3 طلاق کے خلاف قانون نہیں چاہیے نہیں چاہیے، 3 طلاق کے خلاف قانون نہیں چاہیے نہیں چاہیے، 3 طلاق بل واپس لو واپس لو، 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 3 طلاق بل واپس لو واپس لو۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل لاء، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل لاء، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل لاء۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل لاء۔ مودی 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 مودی۔ متروں، ہمیں سمجھا دیا ہے کہ شریعت میں مداخلت ان کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہے۔ اور بھائیوں بہنوں، اب میں کیا کروں کیا کروں؟ اب یہ سارا ہندوستان مجھے پھینکو کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ پھینکو۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مجھ پر ہنستا ہے۔ بھائیوں بہنوں، اب میرا 56 انچ کا سینہ شرم سے جھک گیا ہے۔ کیا ہوا؟ اسی لیے میری سرکار وعدہ کرتی ہے کہ ہم شریعت میں مداخلت نہ ہی کریں گے اور نہ ہی کرنے دیں گے۔ دھنیہ واد۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت میسج۔
उसी के साथ मैं अपने इदारे के मुतालिम तफज़्ज़ुल को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे ताल फारिग हुए हैं जिनको दस्तार फजीलत अता की जानी है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो लाइन से सब बनाकर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। मैं अपने उलमाए किराम सदर मुहतरम हज़रत जनाब कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत ज़हमत गारा फरमा कर इन हज़रात को दस्तार फजीलत से नवाज दें। जनाब कारी हज़रत अबुल हसन आज़मी साहब मुत्तज़र आली आज है, आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस नज़्म के बाद इंशाअल्लाह दस्तार फजीलत शुरू हो जाएगी। इन बच्चों से गुजारिश है कि आप नज़्म फजीलत के मौजू से शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद तफज़्ज़ुल मुतअल्लिम मदरसा हादा आप हज़रात के सामने एक कुरान की फजीलत के बारे में नज़्म पेश कर रहा हूँ। कलामुल्लाह जो पढ़ते हैं लोगों को पढ़ाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था, इसी कुरान ने हबशी की अज़मत को बढ़ाया था, इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था, इसी कुरान ने हबशी की अज़मत को बढ़ाया था। बहुत बेहतर है जो कुरान पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। यही कुरान है जिसने मुक़द्दर को बदल डाला, उमर ईमान ले आए हुआ बातिल का मुँह काला। यही कुरान है जिसने मुक़द्दर को बदल डाला, उमर ईमान ले आए हुआ बातिल का मुँह काला। मलाइक आसमानों के बहुत खुशियाँ मनाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। बड़ा अरबल के मैदान में मेरे शाबिर ने कुरान तिलावत करते करते शाम कर दी जान भी कुर्बान। बड़ा अरबल के मैदान में मेरे शाबिर ने कुरान तिलावत करते करते शाम कर दी जान भी कुर्बान। इसी कुरान के हम भी तराने गुनगुनाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को कलामे पाक की खातिर, लुटा दे अपना तन मन धन कलामे पाक की खातिर। मिटा दे अपनी हस्ती को कलामे पाक की खातिर, लुटा दे अपना तन मन धन कलामे पाक की खातिर। वो खुशकिस्मत मालो सर जो कुरान पर लुटाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। लगे ना क्यों तमाम इंसानियत को ठोकरे हर दम, के कुरान के बिना हर सिमत पहले जुल्म दे हर दम। लगे ना क्यों तमाम इंसानियत को ठोकरे
پہلے ظلمت ہردم جہاں قرآن ہو تو گل مہکتے کھل کھلاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. ساتھ ہی جناب قاری عارف صاحب چیئرمین امام فاؤنڈیشن